السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی سی ایس پارٹ ٹو فرسٹ چیپٹر آپ کا ٹاپک نمبر 1.4.2 ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس سسٹمس۔ اچھا، ڈیٹا اس میں چند ایک ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں، بتائی ہوئی ہیں۔ ڈیٹا انڈیپینڈنس کیا ہوتا ہے، سپورٹ کمپلیکس ڈیٹا ریلیشن شپس، سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا سیکورٹی فیچرز کیا ہوتے ہیں، اور ڈیٹا بیس بیک اپ یا ریکوری کیا چیز ہوتی ہے، اور یا پھر ایڈوانس کیپیبلٹیز ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کے اندر کیا چیزیں کس طرح کی جاتی ہیں۔ تو ون بائی ون ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں اس کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بہت سارے فوائد ہیں، ویسے تو مور دین 15 ایون کے۔ تو اصل میں روایتی فائل سسٹم سٹوریج کے برعکس ڈی بی ایم ایس میں ڈیٹا ریڈنڈنسی بہت کم ہوتا ہے یا پھر موجود ہی نہیں ہوتا۔ جب ڈیٹا بیکار ہو جاتا ہے، مطلب کوئی بھی اس کا فائدہ ہی نہیں رہتا، آپ کا کسی کام کا نہیں ہے، تو ایک ہی ڈیٹا کو غیر ضروری طور پر مختلف جگہوں پر سٹور کر دیا جاتا ہے۔ ڈی بی ایم ایس میں ڈیٹا فالتو پن کو کم یا ختم کر دیا گیا ہے، لیکن کیونکہ تمام اعداد و شمار انفرادی صارفین کے ذریعے اور ہر درخواست کے بنائے جانے کے بجائے مرکزی مقام پر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جو اپلیکیشن پروگرامز کے اندر مطلب جو بھی آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی لائبریریز ہوتی ہیں، وہ ڈیٹا بیس کے اندر ہی جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے، آپ کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں سٹور ہوتی ہیں۔ اس کی جتنی بھی فائلز ہوں گی وہ اپلیکیشن پروگرام کی، وہ اس کے اندر سٹور ہوں گی، آپ کا جو پیچھے فائل سسٹم بنا ہوگا، اور جو مطلب ہر ایک چیز کا ڈیٹا بیس ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بیس کو مطلب کچھ نہ کچھ اس کی فائل وغیرہ بنا کے اس کو مینیج کیا جائے گا۔ مینیج کرنے کے بعد اس سے کچھ اپلیکیشنز میں ڈال کے مطلب اس کی کچھ نہ کچھ اپلیکیشن بنا دی جائیں، کچھ فیچرز وغیرہ کریٹ کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سپورٹ کمپلیکس ڈیٹا ریلیشن شپس، فیئرلی کمپلیکس ڈیٹا اسٹرکچرز کین بی ڈیزائنڈ، مطلب جو بہت ہی پیچیدہ قسم کا جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، دیٹ الاؤز ویریس ویز، جو کہ اجازت دیتا ہے ان کو کافی طریقوں سے ٹو لاجیکلی ویو اور ایکسیس دا ڈیٹا، مطلب کہ ڈیٹا کو آپ نے کس طرح ایکسیس کرنا ہے لاجیکلی، لائک ورچوئل ویز۔ دس کمپلیکسٹی گریٹلی انہینسز دا ایبلٹی آف اے ڈیزائنر ٹو پٹ دا ڈیٹا ویئر اٹ بلانگز اینڈ پرووائڈ اے پاتھ ٹو دیٹ ڈیٹا وین ایور نیڈیڈ، مطلب جب بھی اس کو ضرورت ہوگی نا کہیں سے بھی، تو یہ جو پیچیدگی ہوتی ہے اس کی، یہ اس کی جو ابیلٹی ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈیزائنر کے ابیلٹی کو، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے آپ کا وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور جب کبھی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا پاتھ جسٹ کاپی کر دیا جاتا ہے، بتا دیتا ہے آپ کو۔ سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا سیکورٹی فیچرز provide enhanced security mechanism for access to the data. Database security mechanisms typically go much further in adding more extensive security features. If granted read access to a file or table, the user may see each record in a file and every data field it contains. Access intent of each application program, read, write, update, and delete, can be specified explicitly. An application program's view of data records may be controlled to the field level. مثال کے طور پر اپلیکیشن اے اور اپلیکیشن بی میں ایک ہی صارف مارول ہے، اور ہمیں اس صارف کے بارے میں ذاتی معلومات جیسے کہ ریڈ اینڈ رائٹ، جیسے کہ نام، عمر، پتہ اور تاریخ پیدائش وغیرہ کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روایتی فائل سسٹم سٹوریج میں ایک صارف کے ذریعے کی جانے والی تبدیلیاں دوسرے درخواست میں کی جانے والی تبدیلیوں کو آپ اپڈیٹ نہیں کرتی، بشرطے کہ دونوں کے پاس ایک جیسی تفصیلات موجود ہوں۔ اگرچہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی بی ایم ایس سسٹم میں ایسا نہیں ہے، کہ کیونکہ اعداد و شمار کا ایک واحد ذریعہ ذخیرہ موجود ہوتا ہے،
جو ایک بار تعریف ہوتا ہے اور اسے بہت سے صارفین تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ڈیٹا شیئرنگ کیا ہوتی ہے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا بنیادی فائدہ ڈیٹا شیئرنگ ہوتا ہے۔ ڈی بی ایم ایس سسٹم صارفین اور درخواستوں کو متعدد اپلیکیشنز اور صارفین کے ساتھ ڈیٹا کو اشتراک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نیٹ ورک میں ڈیٹا ایک یا زیادہ سرورز میں محفوظ کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ کا ایک جو سرور ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کریش ہو جاتا ہے تو آپ کا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ڈیٹا بیس سسٹم ایسا بنایا جاتا ہے اس میں بہت سارے سرورز لگائے جاتے ہیں، مطلب کہ بہت سارے سرورز، ہر ایک فار ایگزامپل 10 سرور لگائے جاتے ہیں، ان میں ایک ہی طرح کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل 1 2 3 کچھ بھی کریش ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کا ڈیٹا وہ سیو رہے گا، جبکہ فائل سسٹم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ مطلب فائل اگر ایک بار کریش ہو گئی تو ہو گئی، اگر آپ نے ڈیٹا بیس نہیں بنایا ہوا تو۔ ڈیٹا سرچنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک جو فائدہ ہے، مطلب ایک جو ایڈوانٹیج ہے وہ ڈیٹا سرچنگ ہوتی ہے بھی ہے۔ ڈی بی ایم ایس سسٹم میں ڈیٹا کی تلاش اور بازیافت بہت آسان ہوتی ہے۔ ہر ایک کی تلاش کے لیے علیحدہ علیحدہ پروگرامز لکھنے کی ضرورت کو اس طرح ختم کیا جاتا ہے جیسا کہ فائل پر مبنی روایتی نقطہ نظر سے ہوتا ہے۔ ڈی بی ایم ایس میں ہم ایک بار میں ڈیٹا بیس سرورز کے ڈیٹا سے متعدد معلومات کی تلاش کے لیے چھوٹے چھوٹے جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو ڈیٹا بیس سیکیورٹی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں جی، ڈی بی ایم ایس سسٹم ڈیٹا کی رازداری اور حفاظت کے لیے ایک مضبوط فریم ورک تیار کرتے ہیں۔ ڈیٹا بی بی ایم ایس یقینی بناتا ہے کہ صرف مجاز صارفین کو ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب جس بندے کی فار ایگزامپل آئی ڈی بنی ہوئی ہے، مطلب جو امپلائی وغیرہ ہے، یا پھر اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں ڈگری کالج کے آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کا جو جتنا بھی ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ اپنا جو کسی بھی طرح کا ڈیٹا وہاں سے اپنے آفس سے نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسائی کے مراد کی وضاحت کرنے کا ایک طریقہ کار اصل میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا، ڈیٹا بیس بیک اپ یا ریکوری میں کیا ہوتا ہے؟ ڈی بی ایم ایس کا یہ دوسرا فائدہ ہے کیونکہ یہ ڈیٹا بیک اپ کے لیے ایک مضبوط فریم ورک مہیا کرتا ہے۔ صارفین کو وقتاً فوقتاً اور دستی طور پر اپنے ڈیٹا کا بیک اپ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خود بخود ڈی بی ایم ایس کے ذریعے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرور کے حادثے کی صورت میں، مطلب اگر سرور کوئی بھی کریش ہو جاتا ہے تو ڈیٹا بیس جو ڈی بی ایم ایس ہے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ ڈیٹا بیس کو اپنی سابقہ حالت میں بحال کر دیتا ہے، مطلب وہ اس کو ریبوٹ کر دے گا۔ تو اچھا، اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جی ڈس ایڈوانٹیج، مطلب نقصانات کیا ہوتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹمز کے، ڈی بی ایم ایس کے۔ تو ویسے تو یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ٹول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جہاں پہ کسی بھی چیز کے فائدے ہوں گے وہاں پہ نقصانات ضروری ہیں، مطلب ہمیشہ ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک چیز کا فائدہ ہے تو وہ اس کا نقصان نہ ہو۔ سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کی جو لاگت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اس کے ڈیٹا بیس بنانے کے لیے ایک سسٹم چاہیے، ٹھیک ہے، ایک پاورفل سسٹم چاہیے، تو اس کے بعد کچھ سافٹ ویئر وغیرہ چاہیے ہوں گے، ان کی جو لائبریریز وغیرہ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اوریکل وغیرہ انسٹال کرتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر تو وہ انسٹال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا یہ سب سے جو پہلا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی لاگت کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا یہ سب سے پہلا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی بی ایم ایس کے ایک تیز رفتار جو پروسیسر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی میموری سائز کا ہونا بھی بہت لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پروسیسر اچھا نہیں ہے یا پھر آپ کی ریم وغیرہ اچھی نہیں ہے تو اس کو جو پروسیسنگ ہوگی وہ بہت ہی سلو ہو جائے گی، ٹائم زیادہ لے گا، اور مطلب وقت پر آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ان چیزوں کا ہوتا ہے۔
کیونکہ اب ایک دن ہر شعبے میں بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو محفوظ طریقے سے اور سیکیورٹی کے ساتھ ذخیرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو۔ اس بڑی مقدار میں جگہ اور تیز رفتار پروسیسر کی ضرورت کو ایک مہنگا ہارڈ ویئر اور مہنگا سافٹ ویئر بھی درکار ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سستی تو ملتی نہیں ہیں، کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں جدید ترین ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہارڈ ویئر کو اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر سسٹم کے اندر کچھ نہ کچھ چینجز کر دی جاتی ہیں، مطلب جو نئے سے نئی جو چیزیں ہماری جو لائنز آف کوڈز ہیں ان کو بیچ میں جب انٹر کیا جاتا ہے اور سسٹم کو اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہمارے پاس جو اس کے نیو ورژنز آ جاتے ہیں کچھ سافٹ ویئرس کے، ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے لیے پیمنٹ بھی کافی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ہر ایک جو اس طرح کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ فری میں نہیں دیے جاتے، ان کے لیے پے کرنا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تمام آپریٹنگ ٹریننگ پروگرام جس میں پروگرامنگ بھی ہوتی ہے، پروگرامنگ یا پھر اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یا پھر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن سمیت تمام سطح لائسنسنگ ہوتی ہے، مطلب لائسنس وغیرہ بھی آپ کو لینا پڑتا ہے، ادروائز آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ کام ہی نہیں کرتا، اور ریگولیشن تعمیل کی لاگت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایڈیشنل ٹریننگ ریکوائرڈ فار ٹریننگ اور اسٹاف، عملے کی تربیت کی لاگت پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ عملہ جیسا کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر یا اپلیکیشن پروگرامرز یا ڈیٹا انٹری آپریشن جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو برقرار رکھتا ہے، ان کے لیے بھی اچھی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، کافی آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ ہمیں اپلیکیشن پروگرامرز کے ساتھ ڈیٹا بیس سسٹم ڈیزائنرز کی خدمات حاصل کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ڈیٹا بیس کے متبادل کے طور پر کچھ سافٹ ویئر ہاؤس کی خدمات لینے کی بہت ضرورت پڑتی ہے، جن کو آپ کو کافی پے کرنا پڑتا ہے، تو بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں جو سافٹ ویئر تیار کرنے کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ Problems can multiply in selecting a wrong type of database environment. ڈیٹا تبادلوں کی لاگت بہت آتی ہے، ہمیں اپنے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس سے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس تبادلوں کے لیے ہمیں جو ڈیٹا بیس سسٹم ڈیزائنرز ہوتے ہیں ان کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو ہمیں بہت زیادہ رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اور کچھ سافٹ ویئر ہاؤسز والے بھی بہت مطلب آپ سے کافی پیسہ وغیرہ لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو کمپلیکسٹی کیا ہوتی ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب ایک دن میں تمام کمپنیاں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ یہ بہت ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور یہ مسئلہ بھی حل کرتی ہے، لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو ایک انتہائی پیچیدہ سافٹ ویئر بنا دیا ہوا ہے، ڈی بی ایم ایس کی مناسب ضرورت کے لیے ڈیولپرز، ڈی بی اے ڈیزائنرز اور حتمی صارفین کے ذریعے بھی اس کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی مناسب اور مکمل مہارت حاصل نہیں کرتا، مطلب کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں ہے آپ کے پاس، تو اس سے ڈیٹا میں کمی یا ڈیٹا بیس کی خرابی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کوئی ایرر وغیرہ دے دے گا وہ۔ اصل میں یہ ناکامی خراب ڈیزائن فیصلوں کا باعث بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے تنظیم کے سنگین اور برے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ بتا رہا ہے کہ the data in a company's database no longer belong to one organization alone. True، مطلب جو ٹھیک ہے، one organization normally has the primary responsibility for creating the database. مطلب ایک ہی آرگنائزیشن کے اوپر اتنی ساری رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں کہ فار ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کی، تو وہ اس طرح کیسے کر سکتی ہیں اتنے کم ٹائم میں، کہ آپ ان کو سسٹم بھی اچھا نہ دیں، سسٹم پرووائڈ بہترین نہ کریں، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو
کافی اچھی کارکردگی چاہیے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تاہم ایز ڈیٹا بیس سسٹمز میچور مور کمپنیز اور آرگنائزیشن کین شیئر دا سیم ڈیٹا اکراس اپلیکیشنز. ٹھیک ہے، سمجھ تو آ ہی گئی ہوگی آپ کو. ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کسی بچے کا کھیل نہیں ہے. اٹس ناٹ اے فن، کیونکہ اسے آسانی سے انتظام نہیں کیا جا سکتا. اس میں بہت زیادہ انتظام کی ضرورت ہوتی ہے. اس ڈیٹا بیس کو سنبھالنے کے لیے ایک اچھے عملے کی ضرورت پڑتی ہے. جب یہ فیصلہ کرنا بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ ڈیٹا کو آپ نے کہاں سے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے چننا ہے اور کہاں پہ محفوظ کرنا ہے. اسٹوریج سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس اسٹوریج ہی نہیں ہے تو آپ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کچھ بھی کرو گے. تو یہ تھے ان کے کچھ نہ کچھ نقصانات جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں. اچھا جی، ہمارے پاس 1.4.4 ہے ٹاپک نمبر فیچرز آف ڈی بی ایم ایس. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی خصوصیات. ہم خود کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی بنیادی باتوں سے واقف کرنے کے لیے کچھ بہت ہی اہم چیزوں پہ تبادلہ خیال کرنا چاہیں گے. ڈیٹا ڈکشنری کیا ہوتی ہے؟ اصل لغت میں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں. اس طرح ایک ڈی بی ایم ایس کے پاس ایک لغت موجود ہوتی ہے جہاں وہ تمام جدولوں اور کالموں اور ان کے مابین کے تعلقات اور ان میں ہونے والی تبدیلی کے بارے میں معلومات جمع کرتی ہے. اس سے آپ اپنے آپ کو ان سب کو ٹریک کرنے اور ان کا انتظام کرنے میں وقت کی بچت کرتے ہیں. ڈیٹا سٹوریج مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے کمپیوٹرز کی ڈسک پر ڈیٹا کو محفوظ کرنا ہوتا ہے. اب ذرا تصور کریں کہ آپ کو صحیح ڈھانچے تیار کرنا ہوں گے یا ڈیٹا کی فہرست کو تیار کرنا اور ڈیٹا سنبھالنے کے لیے ڈیٹا کو ایک ڈھانچے اور اس کے بڑھتے ہوئے سائز کا پروگرام بنانا ہے. اسے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایک ڈی بی ایم ایس ہمارے لیے یہ کام کرتے ہیں. ہم صرف اپنے ڈیزائن اور ڈیٹا ڈھانچے کی پیروی کرتے ہیں اور ڈیٹا سٹوریج ہمارے ڈی بی ایم ایس کے ذریعے سنبھالا جاتا ہے. ڈیٹا کیوری لینگویج کیا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں جو ایس کیو ایل ہے، شاید آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے یوز کیا ہو ایس کیو ایل، اسٹرکچر کیوری لینگویج. اٹ از یوزڈ فار کریٹنگ ٹیبل اسٹرکچرس. ہاں جی، اس لینگویج کو ہم ٹیبل وغیرہ کریٹ کرنے کے لیے، ڈیزائن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ڈی بی ایم ایس میں. انٹرنگ ڈیٹا انٹو دیم، مطلب ان میں ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے. اینڈ ریٹریونگ اور اپڈیٹنگ دا سلیکٹڈ ریکارڈس، مطلب کہ اس کو ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنے کے لیے جو ہم ریکارڈز وغیرہ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں بیسڈ آن دا پرٹیکولر کرائٹیریا اینڈ فارمیٹ انڈیکیٹڈ ود ان دا ڈیٹا بیس. The query is in the form of a sentence or English like command. مطلب کہ query کیا ہوتی ہے؟ اس لائک کا سینٹینس ہوتا ہے یا پھر فارم آف سینٹینس ہے، اس کی ایک فارم ہے یا پھر ایک کمانڈ ہے، جس طرح سلیکٹ یا پھر ڈیلیٹ یا کریٹ، ماڈیفائی، اپڈیٹ یا انسرٹ کمانڈز. مطلب یہ بہت ساری کمانڈز ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم ڈیٹا وغیرہ یہ کیوری ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں. رپورٹ جنریٹر کیا ہوتی ہے؟ رپورٹ جنریٹر از اے پروگرام، یہ ایک پروگرام ہوتا ہے دیٹ از یوز ٹو پروڈیوس این آن اسکرین اور پرنٹڈ ڈاکومنٹ فرام دا ڈیٹا بیس. ہاں، جو کہ استعمال ہوتا ہے کیا کرنے کے لیے؟ ٹو پروڈیوس این آن اسکرین ایک اور پرنٹڈ ڈاکومنٹ، مطلب ڈیٹا بیس سے ڈاکومنٹ وغیرہ پرنٹ کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. دا رپورٹ فارمیٹ کین بی اسپیسیفائڈ ان ایڈوانس. That's row headings, column headings, or page headers, etc. Even the non-experts can create very useful and attractive reports by using this facility. ٹھیک ہے جی. ایکسیس سیکیورٹی وغیرہ کے ایکسیس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ بائی یوزنگ دس فیسلٹی، مطلب اس فیسلٹی کو ہم یوز کرنے سے دا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز کین اسائن اسپیسیفک ایکسیس پریویلیجز فار دا یوزرز آف دا ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کے یوزر کے لیے
جو اسپیسیفک ایکسیس ہوتی ہے، مطلب ہر بندہ یوز نہیں کر سکتا اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ سیکورٹی پرابلمس ہوتی ہیں، کیونکہ کون چاہتا ہے کہ میرا جو ڈیٹا ہے وہ چوری ہو جائے. ہر بندے کو تو آپ ایکسیس نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل آپ اپنا اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، تو یہ ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کو. تو آپ میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ چاہے گا یا کوئی بھی یوزر چاہے گا کہ میرا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے وہ کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ دیکھے یا کوئی آپ کے فادر پیرنٹس وغیرہ دیکھیں. بیک اپ اینڈ ریکوری کیا ہوتی ہے؟ اٹ از این امپورٹنٹ فیچر اویلیبل ان آلموسٹ آل دا DBMS پروگرامز. یہ تمام جتنے بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے لیے آلموسٹ ان سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہوتا ہے. بائی یوزنگ دس فیچر، اس فیچر کو استعمال کرنے سے وی آر ایبل ٹو ہیو دا بیک اپ آف آور ڈیٹا. تو ہم بیک اپ اپنے ڈیٹا کا بیک اپ لے کے رکھ سکتے ہیں، اس کے قابل ہوتے ہیں ہم کہ اس کا جو بیک اپ ہے وہ ہم لے سکیں. یوز اٹ اینڈ کین لیٹر، اور پھر بعد میں یوز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کیس آف آپ کا جو کوئی نہ کوئی فائل وغیرہ لاس ہو جاتی، کرپٹ ہو جاتی ہے فائل، یا آپ کو سسٹم فیل ہو جاتا ہے، آپ کی ونڈو وغیرہ فیل کرپٹ ہو جاتی ہے، کریش ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بیک اپ تو ہونا ہی چاہیے تاکہ آپ کو اپنی جو آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا ہے اس کو آپ محفوظ کر سکیں، وہ کہیں ضائع وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ تمام اس کے فیچرز تھے جو کہ آپ نے پڑھے. آئی تھنک اور یہ چیپٹر آپ کو تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہ کچھ فل ان دا بلینکس دی ہوئی ہیں، آپ نے خود ہی دیکھ لینی ہے. اس کی تمام جتنی بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب کچھ یہاں پہ. DBMS what stands for DBMS stands for ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز. یہ کافی بہت ہی آسان ہے. ڈیٹا از اے کلیکشن آف raw fractional figures and processed data is called information. SQL stands for ابھی ہم نے پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے، اسٹرکچر کیوری لینگویج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. اور یہ کچھ MCQs وغیرہ دیے ہوتے ہیں. جی SQL کیا ہے؟ یہ ایک کون سے ہو سکتا ہے اس میں؟ یہ اس میں اسٹرکچر لینگویج ہے. ٹھیک ہے جی. وچ آف دا فالوئنگ مے بی اے ٹیمپریری فائل. ٹیمپریری فائل یہ آپ نے خود ہی دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے پورا چیپٹر پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.